فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ وہ ان کو لگتا ہے کہ جہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں وہ شاید بڑی مقدم جگہ ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ اگر یہ آپ رپورٹ مانگ رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ کنٹیمپٹ کے اوپر آپ نے پہلے بھی ایک آرڈر لکھا، تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ لوگوں کے گھروں میں گھس کے جس طریقے سے آدھی رات کو عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، چادر چار دیواری کا، میرے خیال میں جو ریڈ زون سے کہیں زیادہ اہم یہ بات ہے کہ آپ نے لوگوں کے بیڈ روم میں آدھی رات کو گھسے، عورتوں کو آپ نے بے عزت کیا، اس کی رپورٹ ہمیں چاہیے۔ ریڈ زون کی رپورٹ کی اہمیت نہیں ہے، کئی لوگ گئے ہوں گے، کئی لوگ نہیں گئے، عمران خان تو نہیں گئے۔ اصل امپورٹنس یہ ہے آپ وہ چارج کب لے رہے ہیں، اور لوگ اپنی سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے آج ہم نے دیکھا کہ جو سیشن کورٹ میں ایک جج نے جرت کا مظاہرہ کیا اور رانا ثناء اللہ کے اوپر پرچہ درج کیا، لاہور ہائی کورٹ نے اس کو سسپینڈ کر دیا۔ اگر آپ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے اس کے ساتھ اس طرح سے سلوک کریں گے کہ ہمارے جو کارکنان ہیں، اسپیشلی جو خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کی عزت کا عدالتیں تحفظ نہیں کر سکیں گی، تو یقیناً پھر آپ 130 نمبر پہ تو پہلے ہی ہیں، اب پتہ نہیں اس سے نیچے آپ کدھر جانا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ تو عدالتوں کا اپنا معاملہ ہے، وہ اس کو کیسے دیکھتی ہیں۔ میری نظر میں آپ کو یہ کیس ساتھ ساتھ چلانے چاہیے، اور جس طریقے سے پولیس بروٹیلٹی ہوئی ہے، پولیس نے تشدد کیا ہے ہمارے لوگوں کے اوپر، اور آج کا جو واقعہ ہے جس میں دہشت گردی میں یہ کیا ہو رہا ہے، نریندر مودی اپنے سیاسی مخالفوں کو مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کے پرچے پہ نامزد کر رہا ہے، یہاں پہ شریف حکومت اپنے مخالفوں کو دہشت گردی کے پرچوں میں، یہ جو دونوں بزنس پارٹنر ہیں نریندر مودی اور شریف فیملی، ان کی ذہنیت بھی اتنی ہی فاشسٹ ہے۔ آپ دیکھیں جس طرح سے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ ابھی مریم نواز کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی ہوگی، جو انہوں نے ایکس ڈیکوریٹڈ سولجرز کے بارے میں جو بات کی، جو انہوں نے ایکس پاکستان کی ایکس سروس مین سوسائٹی کو، تو چلیں آپ سوسائٹی کے بارے میں بات کر لیں، اس میں بڑے لوگ ہوں گے جو آپ کو پسند نہیں ہیں، کئی لوگ ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز میں، ان پہ تنقید ہو سکتی ہے، لیکن جس طریقے سے مریم نواز نے پاکستان میں شہیدوں کو انسلٹ کیا، غازیوں کو انسلٹ کیا۔ دیکھیں میں جیلم سے ہوں، ہمارا جو پورا پوٹوہار ہے، ہمارا تو قبرستان ہی کوئی نہیں ہے جہاں پہ کوئی شہید دفن نہیں۔ ہمارے جو غازی ہیں انہوں نے اپنے سینوں کے اوپر گولیاں کھائی ہیں، یہ سننے، مریم نواز سے یہ سننے کے لیے تو گولیاں نہیں کھائی ہیں کہ آپ ہیں کون، اور اپنے اعزاز جو ہیں واپس کریں پھر کریں۔ وہ جو آپ کا ایک تحفہ جو کیپٹن صفدر کے نام سے مشہور ہے، اس کے پاس تو کوئی اعزاز ہے ہی نہیں، اس نے کیا واپس کرنا۔ تو آپ فوجیوں کے، میں یہ سمجھتا ہوں جو ایکس سروس مین، اسپیشلی ہمارے سپاہیوں کی جو انسلٹ، ہمارے تو پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، اور اب تو خیر سندھ اور بلوچستان میں بھی کوئی گاؤں، کوئی خاندان ایسا ہے ہی نہیں جس میں کہ ایکس فوجی نہیں ہے، اور جس طریقے سے ان کی بے عزتی کی گئی، جس طریقے سے ان کو مخاطب کیا گیا، میں اس کے اوپر شدید مذمت کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز جو ہیں وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ سارے لوگ جو ہیں وہ مریم اورنگزیب یا ان کے ساتھ جو ایک جتھا چل رہا ہے نوکرانیوں کا، آپ اس لہجے میں ان سے بات نہیں کر سکتے۔ یہ فوجی سارے جو ہیں یہ بڑے محترم ہیں، اور ان کے لیے آپ ان سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن احترام کا دائرہ کار جو ہے وہ آپ نے نہیں چھوڑنا۔ خود اس وقت آپ کی سیاست کے اوپر یا اپنی پارٹی کے اوپر آپ کا عالم یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے چند مہینے پہلے دو لوگوں نے جن کو اسپیکر نے ایوان کے اندر بدتمیزی کرنے کے اوپر سسپینڈ کیا تھا، انہوں نے، مریم نواز نے ان دو لوگوں کو مشورہ دیا کہ آپ استعفیٰ اسپیکر کے منہ پہ مار کے آ جائیں۔ ایک جاوید عباسی تھا جو ہزارہ سے ابھی ان کا وزیر ہے، اور ایک کیپٹن صفدر کا بڑا بھائی تھا، سالہ صاحب تھے مریم نواز کے، وہ دونوں ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے، اس کے بعد وہ ملے ہی نہیں آپ کو۔ یہ عمران خان کی اپنی پارٹی کے اوپر ایک گرپ ہے، عمران خان کی سیاست کے اوپر جو کنٹرول ہے، آپ اندازہ لگائیے 131 MNA نے عمران خان کے ایک حکم کے اوپر استعفیٰ دیا۔
اور اسپیکر نے ٹل کا زور لگا لیا کہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کریں، لوگ ان کے پاس آئیں، ایک بھی ایم این اے جو ہے وہ اسپیکر کے پاس نہیں گیا۔ یہ آپ کو عمران خان کی یہ سیاسی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کسی بھی ایم این اے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ اس کا حلقہ ہے، وہاں پہ آپ نے استعفیٰ دیا اور وہ آپ نے اس کو جو ہے اس کو قبول کروایا۔ یہ ایک ناول چیز ہے، کبھی اس سے پہلے تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے آج بجٹ تو آ ہی رہا ہے، اتنی گرمی ہے باہر، اسلام آباد جیسے شہر میں آج درجہ حرارت آپ سمجھیے کہ گرم ترین زون میں، اس کے بعد جو باقی ملک میں جیکب آباد میں میر پور خاص میں وہاں تو حشر ہی ہو گیا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان کے اوپر اس کے بعد بجلی بھی نہیں، انتہائی گرمی اور اس کے بعد بجلی بھی نہیں ہے۔ بجلی کیوں نہیں ہے؟ ایندھن منگانے کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس اپنے کھابوں کے پیسے ہیں، ایندھن کے پیسے نہیں ہیں۔ 54 لوگ منہ اٹھا کے ترکی چلے گئے اور اتنے بیوقوف ہیں، یہ بھی نہیں پہلے شہباز شریف صاحب نے پہلے انکوائر کرنے کی زحمت کی کہ ترکی تو خود ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن سے گزر رہا ہے، ان کی تو اپنی معیشت کی حالت بڑی پتلی ہے، تو یہ اردگان سے جا کے کہہ رہے ہیں خدا کے لیے ہمیں کو پیسے دے دیں۔ ان کے دماغی معائنے کی ضرورت، اس طرح کی حرکتیں۔ پھر آپ نے دیکھا جس طرح سے انہوں نے برٹش ہائی کمیشن میں عمران خان سے آپ کو اختلاف بھی ہو سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ہر چیز صحیح ہوگی، بڑی چیز اختلاف بھی ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو فخر یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی آپ کی عزت پہ کمپرومائز نہیں کرے گا۔ جب آپ جس آدمی کے پیچھے ہیں کم از کم وہ آپ کو بے عزت نہیں کرائے گا۔ کبھی آپ سنیں گے کہ عمران خان فارن آفس کے ذریعے برٹش ہائی کمیشن کو فون کرے کہ جناب میں آپ کا مہمان خصوصی بننا چاہتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں ان کے ذہنی حالت کا۔ میں نے 1-2 گوروں کو کہا وہاں پہ کہ آپ کو اس لیے اندازہ نہیں ہو رہا، اگر آپ کے کچھ بلین ڈالر جو ہیں وہ پاکستان میں لگے ہوتے تو آپ بھی پاکستان کی ایمبیسی کے ساتھ آپ کا بھی یہی حالات ہوتے۔ تو اس کو آپ اس تناظر میں لیں، یہ پاکستانیوں کی ایک جرنل ہیبٹ نہیں ہے، یہ ہماری عادت نہیں ہے اس طرح سے۔ اور پھر جس طرح سے وہ کیک کھلا رہے ہیں، مجھے تو شکر ہے چمچ سے ہی کھلا رہے تھے، میں نے تو کہا یہ نہ ہو کہ وہ جس طرح ہوتا ہے نا بچوں کو کیک منہ میں ڈالتے ہیں دوسرا منہ سے لے لیتے ہیں، شکر ہے وہ نہیں کیا۔ لیکن بہرحال اب پتہ نہیں انہوں نے یہ